حضرت سیدنا صدی علیہ رحمۃ اللہ ولی سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو بڑی عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارا کرتا تھا۔ زندگی کی سہولت کی تمام تر چیزیں اس کے پاس دستیاب تھیں، بڑی موج مستی میں اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ اس کے پاس ایک بیٹا تھا جس کا نام خضر تھا، بڑا متقی پرہیزگار نیک صالح انسان تھا اس کا بیٹا خضر۔ اس کو حکومت کے اندر کوئی دلچسپی نہیں تھی، ہر وقت اللہ اللہ کی صدائیں تھیں۔ ایک دن بادشاہ کے پاس اس کا بھائی الیاس گیا اور بادشاہ سے کہنے لگا، بھائی جان اب آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ اپنے بیٹے خضر کی شادی کرا دیں تاکہ اس کی اولاد میں سے کوئی آپ کا جانشین ہو جائے، کیونکہ اس کو تو حکومت میں کوئی دلچسپی ہے نہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو یہ حکومت ہمارے ہی گھر میں رہ جائے گی اور وہ آنے والی خضر کی جو اولاد ہوگی وہ آپ کا جانشین بن کر تخت شاہی کو سنبھال لے گا۔ بھائی کی یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آئی، اس نے بیٹے خضر کو بلایا اور خضر سے آ کر کہنے لگا کہ بیٹا اب تم شادی کر لو۔ بیٹے خضر نے شادی کرنے سے انکار کیا، لیکن باپ نے کہا یہ شادی تو تمہیں کرنی ہی پڑے گی۔ اب سعادت مند بیٹے نے جب باپ کا اصرار دیکھا تو سرے نیاز تسلیم خم کر دیا، کہا ٹھیک ہے، جب آپ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، مجبور کرتے ہیں مجھے اس کام کے لیے، تو میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے نے شادی کی حامی بھری تو بادشاہ نے بیٹے خضر کی شادی ایک دوشیزہ سے کرا دی۔ اب شادی ہونے کے بعد نئی نویلی دلہن گھر میں آئی۔ اب شہزادہ خضر اپنی آنے والی نئی نویلی دلہن کے پاس حجرے عروسی میں جاتا ہے اور جانے کے بعد بیوی سے کہا کہ مجھے عورتوں میں کوئی رغبت، کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی توجہ میری عورتوں کی طرف نہیں رہتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم یا تو مجھ سے طلاق لے لو یا پھر میرے ساتھ رہ کر رب کی عبادت کرو، تیرا نان نفقہ سرکاری خزانے سے بیت المال سے ادا کیا جائے گا۔ اب اگر چاہے تو تم میرے ساتھ رہ لے اور رب کی عبادت کر، ہمارے درمیان کبھی بھی ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکے گا۔ اس شرط کے ساتھ اگر تو رہ سکتی ہے تو رہ لے، ورنہ طلاق لے، میں تجھ کو طلاق دیتا ہوں۔ اب سعادت مند وفا شعار بیوی بھی بڑی نیک سیرت خاتون تھی۔ اس نے کہا میرے سرتاج، آپ سے جدائی مجھے پل بھر کے لیے گوارا نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے زندگی گزار لوں گی۔ اب جب دونوں راضی ہوئے تو رات دن دونوں کے دونوں رب کی عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ ایک سال بیت گیا شادی کو، گھر کے اندر کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو بادشاہ نے بیٹے کو بلا کر کے کہا، بیٹا، پہلے بہو کو بلایا اور کہا اس نیک سیرت خاتون سے کہ ایک سال بیت گیا تمہاری شادی کو، لیکن ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، جبکہ میرا بیٹا بھی نوجوان ہے، تم بھی جوان ہو، پھر اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو ایک نیک سیرت خاتون نے کہا، اس بہو نے کہا بادشاہ سے، والد صاحب، اے ابا جان، اولاد رب کے حکم سے ہوتی ہے، جب اس کو منظور ہوگا، جب وہ اولاد دینا چاہے گا تو اولاد ہو جائے گی، یہ رب کی عطا پر موقوف ہے۔ اس نے بہو کی بات سنی، پھر بیٹے کو بلایا، اس سے بھی ویسا ہی کہا۔ بیٹے نے پھر جواب دیا کہ رب کے فضل سے اس کی عطا سے اولاد ہوتی ہے، جب مقدر میں ہوگی، جب رب چاہے گا تو اولاد ہو جائے گی۔ بہو نے اپنے شوہر کا کوئی راز سسر کے سامنے نہیں کھولا۔ اس نے کہا تھا اگر تو میرے راز کو راز رکھے گی تو رب تجھے حفظ و امان میں رکھے گا، اور اگر تو نے میرا راز کسی پر فاش کر دیا تو رب تجھے ہلاکت میں مبتلا کر دے گا۔ بیوی نے شوہر سے کیے ہوئے وعدے کو وفا کیا اور کوئی بھی کسی طرح کا راز فاش نہیں کیا۔ اب بادشاہ کے بھائی الیاس نے آ کر کے کہا، شاید یہ عورت بانجھ ہے، اس وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔
اپنے بیٹے کی شادی کسی دوسری عورت سے کراؤ، اور وہ عورت ایسی ہو کہ پہلے اس کے ہاں شادی سے کسی اور سے شادی کے بعد اس کے ہاں اولاد ہو چکی ہو۔ بادشاہ نے بیٹے کو بلا کر کے کہا کہ اب تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، شاید یہ بانجھ ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان ایسا نہ کریں، آپ اس کو مجھ سے جدا نہ کریں، وہ بڑی بابرکت اور بڑی رشک والی عورت ہے۔ بادشاہ نے کہا طلاق تو تمہیں دینا ہی پڑے گی۔ بیٹے نے باپ کے کہنے پر مجبوراً بیوی کو طلاق دے دی۔ بادشاہ نے کسی دوسری بیوہ سے اس کی شادی کرائی۔ نئی دلہن گھر میں آئی، بیٹا اس کے پاس گیا، اس سے بھی وہی شرطیں رکھی کہ ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو پائے گا، اگر اسی طرح سے میرے پاس رہ سکتی ہے تو رہ لے، ورنہ تم اس سے طلاق لے لو۔ اب یہ دوسری بیوی بھی اس بات پر راضی ہو گئی کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ایسا ہی رہوں گی۔ 1 سال پھر شادی کو بیت گیا، اولاد کے کوئی آثار نظر نہیں آئے۔ بادشاہ نے کہا پہلے شوہر سے تیرے ہاں اولاد تھی، ہوئی تھی تجھ کو اولاد؟ کہا پھر میرا بیٹا بھی جوان ہے، تو بھی بانجھ نہیں ہے، تو پھر تجھ کو اولاد کیوں نہیں ہوئی؟ تو اب اس نے شوہر کے راز کو راز نہیں رکھا۔ کہا اولاد تب ہوتی ہے جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں، اور تیرا بیٹا تو ہمیشہ رب کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اب تک ایک مرتبہ بھی 1 سال میں وظیفہ زوجیت اس نے ادا نہیں کیا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے سپاہی بھیج کر اپنے بیٹے کو بلایا۔ جب سپاہی پہنچے تو بادشاہ کا بیٹا خوف زدہ ہو گیا، گھبرا گیا اور وہاں سے باہر نکل گیا گھر سے۔ اب سپاہی 3 اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے، اس کو جا کر کے پکڑ لیا۔ بیٹے نے آنے سے انکار کیا تو 2 سپاہی تو بضد تھے لانے کے لیے، تیسرے نے کہا اس وقت میں اس کو لے جانا بادشاہ کے پاس صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ غصے کی حالت میں اور بیٹے کو قتل کرا دے۔ باقی دونوں نے بھی تیسرے کی بات سے متفق ہو کر کے شہزادے کو وہیں پر خضر کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ سے جب پوچھا گیا بات کیا ہے تو بادشاہ سے انہوں نے کہا ہم نے تو شہزادے کو پکڑ لیا تھا لیکن ہمارے رفیق نے اس کو چھڑا دیا۔ اب بادشاہ نے اس تیسرے جس نے چھڑانے کے لیے کہا تھا اور تیسرے سپاہی کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اب بیٹے کے متعلق سوچنے لگا۔ اس نے ان دونوں سپاہیوں کو بلایا اور کہا تم نے میرے بیٹے کو خوف زدہ کیا، اسی وجہ سے وہ مجھ سے دور چلا گیا اور میرے پاس نہیں آیا۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا ان دونوں کو پکڑ قید خانے میں لے جا کر ان کے سر قلم کر دے۔ جلاد نے ان دونوں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب اس کی بیوی کو بلایا، کہا تو نے میرے بیٹے کے راز کو فاش کیا، راز ظاہر کر دیا، اس وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اس عورت کو بھی اس نے قتل کرا دیا۔ اب جب قتل کرا دیا تو اس پہلی بیوی کو بلایا جو اس کی مطلقہ تھی، جس کو طلاق دے دی گئی تھی، کہا اس کو بھی بلایا اور تیسرے سپاہی کو بھی بلایا، کہا تم دونوں میری طرف سے آزاد ہو، جہاں چاہو وہاں جا کر کے رہ سکتے ہو۔ اب یہ خضر کی مطلقہ جو اس کی پہلی بیوی تھی جس کو اس نے طلاق دیا تھا، یہ اپنے شہر کے دروازے کے قریب ایک چھوٹی سی جھوپڑی میں رہنے لگی، جنگل سے لکڑیاں کاٹتی ہے، اپنا گزارا کرتی ہے۔ ایک دن ایک غریب سادہ سا انسان اس طرف آ نکلا، اس نے جھوپڑی دیکھی تو قریب گیا اور اس کی زبان سے بسم اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ جب بسم اللہ کی صدا اس عورت نے سنی تو اپنی جھوپڑی سے باہر آئی اور باہر آنے کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تو رب کو جانتا ہے، اس وحدہ لا شریک ذات کو مانتا، اس کے تعلق سے تجھے کچھ خبر ہے؟ اس نے کہا ہاں میں خدا کو ایک مانتا ہوں، اس کی ذات پر میرا ایمان ہے اور میں خضر کا دوست ہوں۔ جب اس نے اتنا کہا تو یہ دونوں ایک ساتھ رہنے لگے، شادی کر لی، رب نے ان کو اولاد کی دولت سے بھی نوازا، ساتھ خیریت کی زندگی گزرتی رہی۔ اب اس پاک باز نیک تینت خاتون کو فرعون کی بیٹی نے اپنی خادمہ رکھ لیا، اس کی خدمت کرتی رہی، زندگی آگے بیتی ہے۔ اب ایک دن یہ خادمہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی،
کنگھی کرتے کرتے اچانک کنگھی ہاتھ سے نیچے گر جاتی ہے۔ جب ہاتھ سے کنگھی گری تو سبحان اللہ کی صدا بلند ہونے لگی۔ فرعون کی بیٹی نے جب خادمہ سے سبحان اللہ کی صدا سنی تو اس نے کہا کیا تو نے میرے باپ فرعون کی تعریف بیان کی ہے؟ اس نیک باز نیک طینت خاتون نے کہا نہیں، میں نے تیرے باپ کی تعریف بیان نہیں کی، میں نے اس رب کی تعریف بیان کی ہے جو میرا بھی خالق ہے، تیرا بھی خالق، تیرے باپ فرعون کا بھی، اور کل کائنات کا جو خالق و مالک ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم میرے باپ کو خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں مانتی، خدا تو میرا وہی ہے جو کائنات کا خدا ہے، جس نے سب کو پیدا کیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارے متعلق اپنے باپ فرعون کو بتاؤں گی کہ تم کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی نے فرعون سے کہا، فرعون نے خادمہ کو بلایا، کہا کیا تم ہمیں اپنا رب اپنا خدا نہیں مانتی؟ کہا نہیں، میں تجھ کو خدا نہیں مانتی، خدا تو وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق صرف وہی ہے جو کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ فرعون کہنے لگا باز آ جا، مجھ کو خدا مان، اپنے دین کو چھوڑ، ہمارے نئے دین میں داخل ہو جا، ہم تجھے آزاد کر دیں گے، منہ مانگا انعام دیں گے، اور اگر تو نے ہمیں خدا ماننے سے انکار کیا تو پھر تجھ کو دردناک سزا دی جائے۔ اب دیکھو کیسا ایمان تھا اس عورت کا، کتنے صدموں سے دوچار تھی، کس طرح سے زندگی اب تک گزار کر کے آئی ہے، لیکن کس طرح استقامت ہے اس کے اندر ایمان پر۔ کہتی ہے جو بھی ہو میں شرک کی طرف نہیں آؤں گی۔ فرعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، ایک تانبے کی دیگ منگا کر اس میں تیل کو کھولانے کا حکم دیا، اور اس عورت کے بچوں کو بلایا، اور اس کو بلانے کے بعد ایک بچے کو پکڑ کر اس تیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں بیٹے کی ہڈیاں تیل کی سطح پر تیرنے لگی۔ اس عورت سے کہا اب بھی باز آ جا، ہمارے دین میں داخل ہو جا، لیکن بیوی نے کہا نہیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتی، میں کبھی بھی شرک میں نہیں داخل ہوں گی۔ بادشاہ نے فرعون نے اس کے دوسرے بیٹے کو بلایا، تیسرے کو بلا کر کے تیل میں ڈال دیا گیا۔ تینوں بیٹے صابرہ شاکرہ ایماندار اس عورت کے سامنے موت کی گھاٹ اتر گئے، شہید ہو گئے۔ لیکن اس سے کہا اب بھی مان جا، لیکن اس نے کہا نہیں، کہا پھر تیرا بھی یہی حشر ہوگا جو تیرے بچوں کا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میری خواہش ہے اگر پورا ہو سکے تو اتنا کرنا کہ اس کے بعد اس دیگ کو اٹھا کر شہر کے دروازے پر میری جھوپڑی ہے اسی میں لے جا کر کے رکھ کے اوپر سے جھوپڑی گرا دینا، تاکہ ہمارا گھر ہی ہمارے لیے قبرستان بن جائے۔ کہا ٹھیک ہے، تیری اس آرزو کو پورا کرنا ہمارا ذمہ ہے۔ فرعون نے اس عورت کو بھی اس تیل کی کڑھائی میں دیگ میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس کی ہڈیاں بھی تیل کی سطح پر تیرنے لگی۔ اس طرح سے یہ بھی موت کے گھاٹ اتر جاتی ہے۔ اس کے بعد اس دیگ کو اٹھا کر کے اس کی جھوپڑی میں لے جایا جاتا ہے اور جھوپڑی کو اوپر سے گرا دیا جاتا ہے۔ کتنی پاک باز نیک طینت خاتون تھی حضرت۔ اب کنز العمال باب الفضائل کے اندر روایت موجود ہے، کوئی ہوائی فائرنگ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا معراج کی رات میں نے ایک بہت ہی عمدہ خوشبو سونگی۔ تو جبریل سے کہا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل نے کہا حضور یہ فرعون کی بیٹی کی خاتمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ کیسا ایمان تھا اور کیسی وہ ذات تھی کہ رب کی وحدانیت دین متین کی خاطر اپنے مذہب پر قائم ڈٹی رہی اور کبھی اس نے شرک کی طرف لوٹنے کو بھی قبول نہ کیا۔ بچے زندہ اس کے سامنے تیل میں ڈال دیے گئے، موت کی گھاٹ اتار دیے گئے، لیکن کبھی اس کے باعث بات میں لغزش بھی نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برسائے ان کے اوپر اور ان لوگوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جن لوگوں کو ایمان کی قدر معلوم ہوتی ہے ان لوگوں کو ہنستے ہنستے ایمان کی خاطر جان دے دینا وہ لذیذ اور وہ اس میں لذت محسوس کرتے ہیں کہ دنیا کی تمام عیش و عشرت کی چیزیں ان کے لیے ہیچ نظر آتی ہیں۔
دنیا میں انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن دولت ایمان نہ ہو تو بالکل بیکار ہے، لیکن سب کچھ نہ ہو کر کے صرف دولت ایمان دنیا سے بچا کر کے لے جائے تو رب کی بارگاہ میں اس کو سرخ روئی حاصل ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کے پھول برسائے اور ان نیک طینت لوگوں کے، ان نیک خصلت رب کی وحدانیت پر ڈٹے رہنے والے لوگوں اور اس نیک خاتون کے صدقے مولا ہم جیسوں کی مغفرت فرمائے۔